ایک زمانے کی بات ہے کہ گھنے جنگلوں کے بیچ بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 5 گوشت کے دکاندار رہتے تھے۔ گاؤں کا نام چاندپور تھا، مگر لوگ مذاق میں اسے گوشت پور کہتے تھے کیونکہ یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی زیادہ تر گوشت کی دکانوں سے ہی چلتی تھی۔ 5 دکاندار آپس میں پڑوسی بھی تھے اور کاروباری مقابلے میں حریف بھی۔ پہلا دکاندار شاکر، دوسرا بابر، تیسرا سلیم، چوتھا نعیم اور 5واں زاہد تھا۔ ہر ایک اپنی دکان کو سب سے بہترین بتاتا، اپنے گوشت کو سب سے تازہ سمجھتا، مگر گاؤں والے جانتے تھے کہ ان 5 میں کاروباری حسد اور انا کی آگ لگی ہوئی ہے۔ شاکر سب سے بڑا اور سمجھدار تھا مگر اس کے اندر غرور کچھ زیادہ تھا۔ بابر خوش اخلاق تھا مگر جلد باز، سلیم محنتی مگر لالچی، نعیم خاموش تب مگر شک میں مبتلا رہتا، اور زاہد چالاک اور موقع پرست۔ 5 کی دکانیں بازار کی ایک ہی پٹی میں لگی تھیں اور روز ان میں جھگڑا ہوتا کہ کس کی دکان پر زیادہ گاہک آ رہے ہیں، کس کا گوشت بہترین ہے اور کس کی وجہ سے کس کا کاروبار کم ہو رہا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بازار کے پیچھے والے علاقے میں ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے وقت کوئی پراسرار سایہ دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ وہ آسیب ہے، کچھ کہتے کہ وہ محض وہم ہے، مگر سچ سب سے چھپا ہوا تھا۔ ایک صبح جب 5 دکاندار دکانیں کھول رہے تھے تو اچانک گاؤں کا منہ پھٹ جوان فراز بھاگتا ہوا آیا اور زور سے چلایا، ارے سنو! کنویں کے پاس کسی نے ساری رات گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینکے ہیں۔ 5 دکاندار یہ سن کر چونک گئے، کیونکہ کنویں کے پیچھے کوئی گوشت کیوں پھینکے گا؟ اور اگر وہاں کوئی جانور بھی آیا ہو تو گاؤں والوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ سب دکانیں بند کر کے ساتھ ہولے ہولے کنویں کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو واقعی زمین پر مختلف قسم کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ تازہ لگ رہے تھے اور کچھ سڑنے لگے تھے۔ 5 نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر شاکر بولا، یہ ضرور کسی دکاندار کی شرارت ہے تاکہ گاؤں والے سمجھیں کہ ہمارا کام گندا ہے اور ہم صفائی نہیں رکھتے۔ بابر نے فوراً کہا، میرے خیال میں یہ تم لوگوں میں سے کسی کا کام ہے تاکہ میرا کاروبار بدنام ہو۔ سلیم غصے سے بولا، ارے میری کیوں بدنامی کرو گے؟ تم خود اتنے گندے ہو کہ ہو سکتا ہے تمہارا ہی گراہک یہ کچرا پھینک گیا ہو۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے میں بدل گئی اور 5 ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ اتنی دیر میں گاؤں کی بڑی بوڑھی عورت دادو روشن وہاں پہنچ گئیں۔ وہ گاؤں کی سب سے سمجھدار عورت مانی جاتی تھیں۔ انہوں نے سب کو ڈانٹ کر خاموش کرایا اور کہا، جھگڑا بند کرو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں کے پاس خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تم سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ یہ گوشت یہاں کیسے آیا۔ مگر 5 دکاندار اپنی انا کے قیدی تھے۔ انہوں نے دادو روشن کی بات سنی انسنی کر دی اور واپس اپنی دکانوں پر چلے گئے، مگر دلوں میں شک کے بیج بو گئے۔ اگلے چند دن گزرے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ گاؤں میں گوشت کے خریدار آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ لوگ کہتے کہ یہ گوشت کہیں اس پراسرار سائے سے تو نہیں آتا، یا کہیں دکانداروں کا گوشت بھی تو ویسا ہی نہ ہو۔ یہ سن کر 5 دکانداروں کی نیندیں الفاڑ گئیں۔ کاروبار گرنے لگا، فائدے نقصان میں بدلنے لگے۔ ایک رات شاکر نے سوچا کہ وہ چپکے سے دیکھے کہ کنویں کے پاس کون گوشت پھینکتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں وہاں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ سائے جیسی شکل کا کوئی انسان وہاں آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بوری اور ٹوکرا تھا۔ وہ اندھیرے میں گھوم گھوم کر گوشت پھینک رہا تھا۔ شاکر کی سانس رک گئی مگر ہمت کر کے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ شخص گھبرا کر بھاگنے لگا مگر ایک پتھر سے ٹکرا کر گر گیا۔ شاکر اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ کوئی آسیب اجن نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا زاہد، یعنی 5ویں گوشت فروش۔ شاکر حیران رہ گیا۔ زاہد نے کانپتی آواز میں کہا، میں مجبور تھا شاکر بھائی، میرا گوشت باسی ہو گیا تھا، گاہک نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا اگر میں یہ گوشت کنویں کے پاس پھینک دوں تو کوئی جانور کھا جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شاکر نے غصے سے کہا، مگر تم نے پورے گاؤں کی بدنامی کر دی، باقی ہم سب کا کاروبار بھی خطرے میں ڈال دیا۔ دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ بابر،
سلیم اور نعیم بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہیں بھی شک ہوا تھا اور وہ شاکر کے پیچھے آ گئے تھے۔ جب انہیں حقیقت پتہ چلی تو وہ زاہد پر برس پڑے۔ زاہد نے ہاتھ جوڑ لیے، رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ بابر نے کہا، اگر ہم سب نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ پالی ہوتی اور کاروبار میں ایمانداری سے کام کرتے تو تمہیں کبھی یہ حرکت نہ کرنی پڑتی۔ سلیم بھی بولا، ہاں، ہم پانچوں میں جو رقابت تھی وہی اس مصیبت کی وجہ بنی ہے۔ اتنی دیر میں دادو روشن بھی وہاں آ گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب کی نگرانی کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم سب دکاندار اتحاد سے، صفائی سے، ایمانداری سے کام کرو تو گاؤں والے تم پر دوبارہ بھروسہ کریں گے۔ یہ گاؤں تمہارا گھر ہے، گھر کو خراب نہیں کرتے، سنوارتے ہیں۔ ان کی بات سب کے دلوں میں آتر گئی۔ اگلے دن پانچوں دکانداروں نے مل کر گاؤں والوں کو بلا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ زاہد نے سب کے سامنے معافی مانگی اور پانچوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ صفائی، ایمانداری، انصاف اور بھائی چارے کے ساتھ کام کریں گے۔ گاؤں والوں نے ان کی سچی نیت دیکھ کر انہیں معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پانچوں گوشت دکاندار دوست بن گئے۔ اب وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، کاروبار میں صفائی رکھتے، گاہکوں سے اچھا برتاؤ کرتے، اور گاؤں بھی دوبارہ خوشحال ہو گیا۔ زاہد نے اپنی غلطی سے سب سے بڑا سبق سیکھا کہ غلط راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو مزید مشکلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور پانچوں نے سیکھا کہ مقابلہ ضرور کرو مگر ایمانداری کے ساتھ۔ کہانی کا سبق یہی ہے کہ لالچ، حسد اور دھوکہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، مگر سچائی، صفائی اور اتحاد ہمیشہ کامیابی۔ اور پیارے بچوں، اگر اب چاہتے کہ ایسی مزید دلچسپ، سبق آموز اور حیرت انگیز کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے اب تک پہنچے۔